أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ فُتِحَتْ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس شخص کو شبہ ہے کہ اللہ پاک دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، اس کو اپنے ارد گرد کی 4 چیزوں پر غور کر لینا چاہیے۔ اور عربوں کے ہاں سب سے بڑا ذریعہ ان کے معاش کا اور ان کے سفر کا یہ تھا اونٹ۔ جب ایک صحرائی بدو ایک اونٹ پر سوار ہو کر اور اپنا سامان بھی اسی پر لاد کر لمبے لمبے سفر کرتا تھا، تو فطرت بے حجاب ہو کر اس کے سامنے موجود ہوتی، وہ اوپر نگاہ اٹھاتا تو تا حد نگاہ پھیلے ہوئے آسمان بلند و بالا اسے نظر آتے، جو سورج چاند اور ستاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا سر جھکاتا تو دائیں بائیں اس کو پہاڑ نظر آتے، جو لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا اور نیچے دیکھتا تو اسے زمین نظر آتی، جو گول ہے لیکن اس کی گولائی کا احساس آدمی کو نہیں ہوتا، جیسے چیونٹی گنبد پر چل رہی ہو تو اسے گنبد کی گولائی کا احساس نہیں ہوتا۔ زمین گھوم رہی ہے مگر اس کے گھومنے کا احساس نہیں ہوتا، اور زمین کو اللہ نے ہلنے سے روکا ہوا ہے، اور اس کے اندر بے شمار پانی اور پیٹرول کے ذخائر اور معدنیات یہ بے شمار اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہیں۔ تو فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو، یہ ایک ایسا جانور ہے عرب جس کا گوشت کھاتے اور جس کی کھال سے خیمے اور جوتیاں بناتے، اور بہت لمبے لمبے سفر آسانی سے اونٹ پر کر لیتے۔ فرمایا کہ اونٹ کو پالنا اتنا آسان ہے کہ یہ کانٹوں والی جھاڑیاں کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اور اس پر کوئی ہاتھی کی خوراک جتنا خرچہ نہیں ہے، نہ گھوڑے کی خوراک جتنا خرچہ ہے۔ تھوڑے سے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ خود ہی پیٹ بھر کر واپس آ جاتا ہے، اور اتنا بلند و بالا جانور، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی۔ اللہ پاک نے اس کی ٹانگ میں 3 حصے بنا دیے ہیں، یعنی عام جانوروں کے ٹانگوں میں ایک ایک گھٹنا ہوتا ہے، مگر اونٹ کی ٹانگوں میں 2 گھٹنے اللہ نے لگا دیے۔ وہ ان کو فولڈ کر کے زمین پر بیٹھ جاتا ہے،
اور اپنے سوار کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. سامان لادنے کے لیے بھی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، بلکہ اونٹ خود بخود بیٹھ جاتا ہے اور سارا سامان اپنے اوپر لدا ہوا اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور عرب میں چونکہ پانی کی بڑی کمی تھی اور موسم بڑا گرم تھا، اس لیے پانی کی کمی کا علاج اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اونٹ کے جسم میں ایک ریزرو ٹینکی رکھ دی پانی کی، تو 8 دن تک اس کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی رہتی ہے. اور گرمی کا یہ علاج کیا کہ اونٹ کو رات کے وقت چلنے کا عادی بنا دیا، کہ دن کو آرام کرو اور رات کو سفر کرو، اور پھر اونٹ کو قطار میں چلنے کا عادی بنا دیا. یعنی ایک اونٹ کے پیچھے دوسرے اونٹ کو باندھنے کی ضرورت نہیں، خود بخود دوسرا اونٹ پہلے اونٹ کے پیچھے چلتا ہے اور بالکل سیدھے راستے پر چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا. ایک چھوٹی سی بچی یا چھوٹا سا لڑکا 100 اونٹوں کی قطار کو پکڑ کر اس کو چلاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا طاقتور جانور مطیع اور فرما بردار ہو کر اس بچے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اونٹ کا سوار جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اونٹ چلتا رہے گا. آدمی اونٹ پر سوار ہو کر سوچ اور غور و فکر کرے یا سو جائے، اونٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چلتا رہتا. تو فرمایا اونٹ کو دیکھو، اس کے بعد آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو. یہ سب نشانیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بن گئی ہیں. اس لیے اگر ان نشانیوں پر غور کرو تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ہرگز ان پر مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم إن علينا حسابهم، پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں، ہر آدمی سے منوا کر چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اور نہ ہی آپ ان پر جبر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. جیسے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو مسلمان ہونا چاہے ہو جائے، جو کافر رہنا چاہے اور اسلامی حکومت میں رہے وہ جزیہ دے اور وہاں ذلیل ہو کر اور نچلا ہو کر رہے. اور دنیا میں یہ عذاب ہے غلامی، اور آخرت میں سب سے بڑا عذاب ہے جو کافر کو برداشت کرنا پڑے گا. ان الینا ایابہم، ایاب آبا یعوب سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہے.
क्योंकि वो जहाँ भी चाहें भाग जाएं, आना तो उन्होंने हमारे पास, जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हिसाब भी देना पड़ेगा। तर्जुमा अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किए गए। व इलस समाई कैफ रुफ़िअत, और आसमानों की तरफ नहीं देखते कैसे बुलंद किए गए। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कैसे जमाए गए। व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत, और ज़मीन की तरफ नहीं देखते कैसे बिछाई गई। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तो आप नसीहत करते रहें, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर जबर करने वाले नहीं हैं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर वो शख्स जिसने मुंह फेरा और इनकार किया। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह ताला उसे सबसे बड़ा अजाब देगा। इन्ना इलैना इयाबहुम, बिलाशुबा उनका लौटना हमारी ही तरफ है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे जिम्मे है उनका हिसाब लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फज़ल और एहसान से आज 6 सितंबर 2025 को सूरतुल गाशिया का तर्जुमा और तफसीर ख़त्म हुई। इसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल फज्र शुरू होगी। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।